الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى. صدق اللہ العظیم. تمام مرد و خواتین سے درخواست ہے کہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما. اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا. اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اور اسی کے فضل سے آج ہم اپنے اگلے سبق تیسرے سبق کو آج ہم پڑھنے لگے ہیں. سورۃ عبسہ. سورۃ عبسہ مکی سورت ہے. اس میں 42 آیتیں ہیں اور 1 رکوع ہے. اس سورت میں اللہ رب العزت نے ایک انتہائی اہم نقطے کی طرف ہم سب کو سمجھایا ہے کہ جو آدمی دین کے لیے طلب رکھتا ہے اور دین کے لیے جستجو رکھتا ہے اور اس کے دل کے اندر دین سیکھنے کا جذبہ ہے، اس کے ساتھ ہم نے کس طرح چلنا ہے اور اس کو کتنی ترجیح دینی ہے. اس کی بنسبت وہ آدمی جس کو ابھی تک دین سے وہ واقف نہیں ہے، چاہے وہ دنیا میں کسی بھی سٹیٹس کا ہے، تو اس کے ساتھ ہم نے کس طرح کا بیہیویئر کرنا ہے. تو اس میں ہمارے لیے بہت بڑا درس ہے. اور اسی طریقے سے پھر جو قرآن کریم کے حوالے سے بھی اس کی حقانیت کے حوالے سے ایک بہت بہترین اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ہمیں سمجھایا بہترین انداز سے. اور پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے کچھ چیزیں ایسی بتائیں اللہ اپنی نعمتوں کو، کہ انسان اگر ان نعمتوں کو دیکھے تو اللہ تعالیٰ کو پہچاننا جو ہے اس کے لیے آسان ہو جائے گا. دیکھیے سورۃ عبسہ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم. عبس وتولی. پیغمبر نے منہ بنایا اور رخ پھیر لیا. یہ آیات ایک خاص واقعے میں نازل ہوئی تھی. واقعہ یہ ہے کہ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم قریش کے کچھ بڑے بڑے سرداروں کو اسلام کی تبلیغ فرما رہے تھے اور ان سے گفتگو میں مشغول تھے کہ اتنے میں آپ کے ایک نابینا صحابی حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں آ گئے. اور چونکہ وہ نابینا تھے اس لیے یہ نہ دیکھ سکے کہ آپ کن کے ساتھ گفتگو میں مصروف ہیں. چنانچہ انہوں نے آتے ہی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ سکھانے کی درخواست شروع کر دی. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا یہ طریقہ پسند نہ آیا کہ دوسروں کی بات کاٹ کر انہوں نے بیچ میں مداخلت شروع کر دی. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر ناگواری کے آثار ظاہر ہوئے اور آپ نے ان کی بات کا جواب دینے کی بجائے ان کافروں کے ساتھ اپنی گفتگو جاری رکھی. جب وہ لوگ چلے گئے تو یہ سورت نازل ہوئی جس میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طریقے پر اللہ تعالیٰ نے ناپسندیدگی کا اظہار فرمایا. منہ بنانے کو عربی میں عبسہ کہتے ہیں. چونکہ یہ سورت اسی لفظ سے شروع ہوئی اس لیے اس کا نام عبسہ ہے. اور اس میں بنیادی تعلیم یہ دی گئی ہے کہ جو شخص دل میں حق کی طلب رکھتا ہو اور سچے دل سے اپنی اصلاح چاہتا ہو وہ اس بات کا زیادہ حقدار ہے کہ اس کو وقت دیا جائے. اس کے برخلاف جن لوگوں کے دل میں حق کی طلب ہی نہیں، وہ اپنی کسی اصلاح کی ضرورت سمجھتے ہی نہیں، حق کے طلبداروں سے منہ موڑ کر انہیں ترجیح نہیں دینی چاہیے. دیکھیے اللہ تعالیٰ کس انداز میں اپنے پیغمبر سے مخاطب ہیں. اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں عبس وتولی. پیغمبر نے منہ بنایا اور رخ پھیر لیا. ان جاءہ الاعمى.
اس لیے کہ ان کے پاس وہ نابینا آ گیا تھا۔ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهُ يَزَّكَّىٰ، اور اے پیغمبر تمہیں کیا خبر، شاید وہ سدھر جاتا، اَوْ يَذَّكَّرُ فَتَنفَعَهُ الذِّكْرَىٰ، یا وہ نصیحت قبول کرتا اور نصیحت کرنا اسے فائدہ پہنچاتا۔ اَمَّا مَنِ اسْتَغْنَىٰ، وہ شخص جو بے پرواہی دکھا رہا ہے، فَأَنتَ لَهُ تَصَدَّىٰ، اس کے تو تم پیچھے پڑتے ہو۔ وَمَا عَلَيْكَ أَلَّا يَزَّكَّىٰ، حالانکہ اگر وہ نہ سدھرے تو تم پر کوئی ذمہ داری نہیں آتی۔ وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَىٰ، اور وہ جو محنت کر کے تمہارے پاس آیا ہے، وَهُوَ يَخْشَىٰ، اور وہ دل میں اللہ کا خوف رکھتا ہے، فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّىٰ، اس کی طرف سے تم بے پرواہی برتتے ہو۔ اب یہاں پر آپ اس منظر میں ہم اپنے بیہیویئر کو دیکھیں تھوڑا سا، کہ جب ہم اس سیٹ پر بیٹھتے ہیں کہ ہم نے اللہ کے دین کی طرف لوگوں کو بلانا ہے، اللہ کے دین کی طرف لوگوں کو دعوت دینی ہے، تو آپ اس منظر کو دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور ایک صحابی ہے حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم، وہ نابینا ہے، ان کو مجلس کا پتہ ہی نہیں کہ اس مجلس میں کس طرح کے لوگ بیٹھے ہیں۔ وہ جب آتے ہیں اور ادھر سرداران قریش اس مجلس میں بیٹھے ہیں اور وہ آ کر دین کی بات، قرآن کی بات سیکھنا چاہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ڈانٹا نہیں ہے، ان سے کوئی سخت جواب نہیں دیا، بلکہ ان کے چہرے پر ناگواری کے آثار ظاہر ہوئے جس کو اس نابینا نے دیکھا بھی نہیں۔ اس کے باوجود رب العالمین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس معاملے میں کس طرح ہدایات کی وہ آپ سب کے سامنے آ گیا۔ اس منظر کو دیکھ کر جو لوگ ہم سے دین سیکھنے آتے ہیں تو ہم نے ان کے ساتھ کس طرح چلنا ہے؟ اگر ہم ڈانٹ والا انداز ہے ہمارا، اگر ہمارا مارنے والا انداز ہے، یا اگر ہمارا شدت والا انداز ہے، تو ہمیں ایک دفعہ تھوڑا سا اکیلے بیٹھ کر، تنہا بیٹھ کر سوچنا پڑے گا کہ یہ جس انداز سے ہم دین کی دعوت دے رہے ہیں، جس انداز سے ہم دین سکھا رہے ہیں، کہ آیا کہ اسوہ رسول بھی اس میں ہمارے ساتھ مطابقت کرتا ہے یا نہیں۔ قرآن کریم کے سب سے پہلے معلم اور سب سے اعلیٰ معلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ جس طرح باقی تمام معاملات میں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو فالو کرتے ہیں، اسی طریقے سے یہاں پر بھی دین کی تعلیم میں سب سے پہلے معلم اور سب سے بہترین معلم جو ہے وہ امت مسلمہ کے وہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو ان کے طریقے تعلیم کو ہمیں دیکھنا ہوگا، تب جا کر ہمیں کامیابی ملے گی اور تب جا کر ہم دین کی کوئی صحیح خدمت کر پائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کَلَّا إِنَّهَا تَذْكِرَةٌ، ایسا ہرگز نہیں چاہیے، یہ قرآن تو ایک نصیحت ہے۔ فَمَنْ شَاءَ ذَكَرَهُ، اب جو چاہے اسے یاد کر لے، یعنی قرآن کی بات کو قبول کر کے اس پر عمل کر لے۔ یہ قرآن جو ہے فی صحف مکرمہ، وہ ایسے صحیفوں میں درج ہے جو بڑے مقدس ہیں۔ اس سے مراد لوح محفوظ ہے، اس میں دوسری بات کے علاوہ قرآن بھی محفوظ ہے۔ وہ کیسے صحیفے؟ مرفوعات مطہرہ، اونچے رتبے والے ہیں، پاکیزہ ہیں۔ کن کے ہاتھوں میں ہے؟ بِأَيْدِي سَفَرَةٍ، ان لکھنے والوں کے ہاتھ میں رہتے ہیں، کرام بررہ، جو خود بڑی عزت والے بہت نیک ہیں۔ قرآن آپ اس کو مانے یا نہ مانے، اس سے قرآن کی شان پر کوئی اثر نہیں پڑنا۔ قرآن تو ایسے صحیفوں میں درج ہے جو بڑے مقدس ہیں، اونچے رتبے والے بھی ہیں، پاکیزہ بھی ہیں، اور لکھنے والے ان لوگوں کے ہاتھ میں ہیں، ان فرشتوں کے ہاتھ میں جو خود بڑی عزت والے ہیں، بڑے نیک ہیں۔ اس سے مراد وہ فرشتے جو لوح محفوظ پر مقرر ہیں۔ آگے ایک انسان کے رویے پر کہ جو انسان اللہ کی ناشکری کر رہا ہے، قرآن کا انکار کر رہا ہے، قرآن کو نہیں مان رہا،
تو اس کے بارے میں فرمایا گیا قتل الانسان ما اکفر، خدا کی مار ہو ایسے انسان پر وہ کتنا ناشکر ہے۔ اس کو اگر لفظی ترجمہ دیکھیں، قتل کر دیا جائے ایسا انسان، یہ زندہ رہنے کی قابل ہی نہیں ہے یہ انسان۔ ما اکفر، وہ کتنا ناشکر ہے۔ اللہ اس کو اس کی اوقات سمجھا رہے ہیں۔ من ای شیء خلق، ذرا سوچے کہ اللہ نے اسے کس چیز سے پیدا کیا۔ من نطفۃ، نطفے کی ایک بوند سے، خلقہ فقدر، اسے پیدا بھی کیا پھر اس کے خاص انداز بھی دیا۔ یعنی کیا مطلب کہ ماں کے پیٹ میں اس کے ایسے اعضاء اور ایسی صورت بنائی جو حیرت انگیز توازن کی حامل ہے، اور اس کے بعد جو ہے ثم السبیل یسرا، پھر اس کے لیے راستہ بھی آسان بنا دیا۔ اس کی ایک تفسیر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے یہ منقول ہے کہ بچے کو ماں کے پیٹ سے باہر آنے کا راستہ اللہ نے آسان بنا دیا کہ وہ ایک تنگ جگہ سے بآسانی باہر آ جاتا ہے۔ اور بعض حضرات نے اس کی یہ تفسیر بیان فرمائی ہے کہ انسان کے دنیا میں جینے کا راستہ آسان بنا دیا، کہ اس کی ساری ضروریات دنیا میں مہیا فرما دی۔ ثم اماتہ فاقبر، پھر اسے موت دی اور قبر میں پہنچا دیا۔ ثم اذا شاء انشر، پھر جب چاہے گا اسے دوبارہ اٹھا کر کھڑا کر دے گا۔ کلا، ہرگز نہیں، لما یقض ما امر، جس بات کا اللہ نے اسے حکم دیا تھا ابھی تک تو اس نے وہ بات پوری ہی نہیں کی۔ اس سے مراد کافر بھی ہو سکتے ہیں کہ ان کی نافرمانی بالکل ظاہر ہے، اور اگر مسلمان مراد ہو تب بھی یہ بات صحیح ہے کہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کا پورا حق کون ادا کر سکتا ہے۔ کلا، ہرگز نہیں، لما یقض ما امر، جس بات کا اللہ نے اسے حکم دیا تھا ابھی تک اس نے وہ بات پوری نہیں کی۔ اب اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کو بتا رہے ہیں۔ فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، پھر ذرا انسان اپنے کھانے ہی کو دیکھ لے۔ أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا، کہ ہم نے اوپر سے خوب پانی برسایا۔ ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا، پھر ہم نے زمین کو عجیب طرح پھاڑا۔ ایک ننھے سے پودے کی کپل اتنی بھاری زمین کو پھاڑ کر جس طرح باہر نکل آتی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت پر ایمان لانے کے لیے کافی ہونی چاہیے۔ فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا، پھر ہم نے اس میں غلے اگائے۔ وَعِنَبًا وَقَضْبًا، اور انگور اور ترکاریاں۔ وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا، اور زیتون اور کھجور۔ وَحَدَائِقَ غُلْبًا، اور گھنے گھنے باغات۔ وَفَاكِهَةً وَأَبًّا، اور میوے اور چارہ۔ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ، یہ سب کچھ تمہارے اور تمہارے مویشیوں کے فائدے کی خاطر۔ اب یہاں پر دو باتیں سمجھنے کی ہیں۔ ایک بات تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ وَلِأَنْعَامِكُمْ، کہ تمہارے مویشی، اصل میں تو ہر چیز اللہ کی ہے، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے انسان کی عزت کا اظہار کرتے ہوئے یہ اس کی نسبت انسان کی طرف کی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں، انسان کو رب نے کھانا دیا، انسان کے لیے پانی برسایا، انسان کے لیے زمین کو عجیب طریقے سے اللہ نے پھاڑا، اور پھر اس سے غلے اگائے، انگور اگائے، ترکاریاں اگائے، زیتون اگائے، اور کھجور دیے، اور گھنے گھنے باغات دیے، میوے دیے، چارہ دیے۔ یہ ساری چیزیں رب العالمین جب دے رہے ہیں تو کچھ چاہیے بھی۔ جس طریقے سے آپ کو کوئی آدمی تنخواہ دیتا ہے، آپ کو کوئی آدمی گھر دیتا ہے، آپ کو کوئی آدمی جو ہے مختلف سہولیات دیتا ہے، اس کو آپ سے کوئی چیز لینی ہوتی ہے، تو اسی طریقے سے رب العالمین نے جب یہ ساری چیزیں آپ کو دے دی تو اس سے بات اللہ تعالیٰ نے لینی ہے، اس پر پوچھنا ہے، اس پر حساب لینا ہے، اور اس حساب لینے کے لیے ٹائم آ رہا ہے جس کی بات آگے آ رہی ہے۔ فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ،
آخر جب وہ کان پھاڑنے والی آواز آ ہی جائے گی، اس سے مراد قیامت ہے جس کا آغاز سور کی آواز سے ہوگا۔ یوم یفر المرء من اخیہ، اس وقت اس ناشکرے کی حقیقت کا پتہ چل جائے گا۔ پھر کیا ہوگا؟ یہ اس دن ہوگا جب انسان اپنے بھائی سے بھی بھاگے گا، وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ، اور اپنے ماں باپ سے بھی بھاگے گا، وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ، اور اپنے بیوی بچوں سے بھی۔ کیوں؟ اب دیکھیے، دنیا میں جن کی خاطر حرام کمایا، دنیا میں جن کی خاطر اپنے آپ کو اللہ کی نافرمانی پر ابھارا، دنیا میں جن کی خاطر آپ نے نمازیں چھوڑی، دنیا میں جن کی خاطر آپ نے اللہ سے دور ہوئے، دنیا میں جن کی خاطر آپ برائیوں میں آگے بڑھتے گئے، چوری کرتے گئے، ڈکیٹی کرتے گئے، رشوت لیتے گئے، دوسروں کے حق کھاتے گئے، اور وہاں پر جب قیامت کا منظر ہوگا پھر کیا ہوگا؟ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ، جس دن انسان بھاگے گا کسے؟ اپنے بھائی سے، اپنی ماں سے، اپنے باپ سے، وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ، اور اپنی بیوی سے اور بچوں سے۔ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ، کیونکہ ان میں سے ہر ایک کو اس دن اپنی ایسی فکر پڑی ہوگی کہ اسے دوسروں کو ہوش نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے، آج ہی ہم سمجھ جائیں اور اپنا دائرہ سیٹ کر لیں اور حلال اور جائز طریقے تک اپنے آپ کو پابند کر لیں۔ اس دن کیا ہوگا؟ وجوہ یومئذ مسفرہ، اس روز کتنے چہرے تو چمکتے دمکتے ہوں گے۔ ضاحکۃ مستبشرہ، ہنستے خوشی مناتے ہوئے۔ وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ، اور کتنے چہرے اس دن ایسے ہوں گے کہ ان پر خاک پڑی ہوگی۔ تَرْهَقُهَا قَتَرَةٌ، سیاہی نے انہیں ڈھانپ رکھا ہوگا۔ اولئک هم الکفرۃ الفجرہ، یہ وہی لوگ ہوں گے جو کافر تھے، بدکار تھے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے چہرے ان لوگوں میں شامل فرمائے جو ہنستے خوشی مناتے ہوئے ہوں گے، چمکتے دمکتے ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں سے محفوظ فرمائے کہ جن کے چہروں پر گرد پڑی ہوگی اور جن کی چہروں کو سیاہی نے ڈھانپ لیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو موت سے پہلے موت کی تیاری، آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔